بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا جانور کہ جو ذبح نہ کیا گیا ہو اور مر جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، سوائے اس کے چمڑے کے۔ مردار میں مچھلی اور ٹڈی، جس کو لوکس کہتے ہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ وہ چاہے مری ہوئی بھی ہوں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ والدم، اور خون ہر جانور کا حرام ہے، جبکہ بہنے والا خون ہو، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 اور دمن مسفوحا، یا بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اسلامی طریقے کے مطابق جانور کو، حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو سارا خون اس کے جسم سے تیزی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اور اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور مر جائے، تو سارا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنسز اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اگر جانور کے جسم میں خون رہ جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا جائے پراپر طریقے سے، تو اس جانور کا گوشت کھانا وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تقریباً تمام بیماریوں کی وجہ وہ خون ہی ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نوس اور ناپاک اور حرام ہے۔ پگ، یعنی کہ خنزیر، اومنیورز ہوتے ہیں، یعنی یہ گوشت بھی کھاتے ہیں اور یہ نباتات بھی کھاتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر طرح کی غذا پر پلتے ہیں، چاہے ان کو صحت مند غذا ہی کیوں نہ دے دی جائے، لیکن پھر بھی ان کا خون اور ان کا گوشت مضر اثرات سے پاک نہیں ہوتا۔ ان کے جسم میں انتہائی خوفناک، خطرناک بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے گوشت کو چھونے سے بھی وہ بیکٹیریا انسان کو لگ سکتا ہے، اور یہ بیکٹیریا انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سور کے گوشت میں ٹریکین اور ایک دوسرا کیڑا، جس کو آپ کینچوا کہہ سکتے ہیں، یہ قدرتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کے گوشت کو انتہائی مضر بنا دیتے ہیں۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اسلام سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی سور کے گوشت سے منع کیا گیا ہے۔ سور میں حیوانی صفات ہونے کے ساتھ ساتھ بے غیرتی اور بے حیائی بے حد ہوتی ہے، اور جو اس کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی یہ حیوانی شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر عیسائی آج بھی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی حیوانی اور شیطانی صفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سور کا گوشت ناقابل ہضم ہوتا ہے اور معدہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس سے انسان کو پیچش لگ جاتی ہے، اور سروے کے مطابق یہ بات ظاہر ہے کہ جو قومیں جہاں جہاں بھی سور کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر یہ بیماری عام ہے۔ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، آپ گوگل اوپن کریں اور پورک میٹ ڈیزیزز یا پگ میٹ ڈیزیزز لکھیں تو آپ کے سامنے ایسی بے شمار ناقابل علاج بیماریاں آئیں گی کہ آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ہیپاٹائٹس سی، لیور کینسر، لیور کا بڑھ جانا، اور دل کی بیماریاں، اور دوسری بہت سی حیوانی بیماریاں، وہ آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جائیں گی کہ جو بھی پورک میٹ استعمال کرتی ہیں وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو ایسے جانور کا کھانا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی کسی بت کا نام لے لیا جائے یا پھر کوئی اور نام، کسی معبود کا، باطل معبود کا نام لے لیا جائے۔ والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گل گھوٹوں سے مر جائے، یعنی جس کا گلا وہ بند ہو جائے یا بند کر دیا جائے، اس کو گل گھوٹو آ جائے یا بیماری کی وجہ سے اس کا گلا بند ہو جائے، سانس لینے میں دقت ہو اور وہ مر جائے، تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرا ہوا جانور، کہ جس کو آپ نے ضرب لگائی یا پھر کوئی اور چوٹ لگ گئی اور وہ مر گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر جو جانور مر جائے تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور ایسا جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ لگا دیا ہو، سینگ سے مر جائے تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اور جسے درندوں نے کھا لیا ہو، درندوں نے حملہ کیا ہو اور اس کو کھا لیا اور وہ مر جائے، یعنی کہ اس کو مار دیا ہو درندوں نے، تو اس کا گوشت اگر بچ جائے تو وہ کھانا بھی حرام ہے۔
اسی طرح ان جانوروں میں سے کچھ ٹکڑا لے لیا جائے تو وہ ٹکڑا بھی حرام ہے، یعنی کہ ان کا استعمال، ان کا گوشت وہ حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر ان میں جان باقی ہو اور مرنے سے پہلے ان کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کر لیا جائے تو پھر ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو استھانوں پر یا بتوں کی مندروں کی قربان گاہوں پر مارے جانے والے جانور، ان کا گوشت کھانا بھی مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے، اس میں سے حصہ لینا بھی، حصہ بانٹنا بھی وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، یعنی کہ جوئے میں جیتے ہوئے جانور، ان کا گوشت بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اضطراری حالت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی کہ موت کے قریب ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے حلال چیز موجود نہ ہو، اس کے دل میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو وہ ان حرام چیزوں سے بھی اتنا سا فائدہ لے سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ جدید مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خون بھی حرام ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مریض کو خون عطیہ کرنا بھی حرام ہے؟ تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جس کو خون عطیہ کر رہے ہیں وہ جاں بلب ہے، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور آپ کا خون اس کو زندگی دیتا ہے، زندگی بچانا وہ فرض ہے۔ آپ کسی مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر خون عطیہ کر سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ پورک کو بھی پسند کرتے ہیں، یعنی کہ خنزیر اور سور کا گوشت بھی پسند کرتے ہیں، وہ شراب نوشی بھی عام کرتے ہیں۔ تو کیا آپ وہاں پر خنزیر پال کر ان کو گوشت کھلا سکتے ہیں یا پھر شراب کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو ہرگز ایسی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ بالکل اسی طرح باڈی پارٹس ڈونیشن کا معاملہ آپ یہ بھی کر سکتے تو ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو تو آپ باڈی پارٹس بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اس ڈونیشن سے خود آپ کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو تو ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مجرم جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، وہ اگر یہ سمجھے کہ اب اس نے مرنا تو ہے ہی، تو وہ اپنی آنکھیں، اپنا جگر، اپنے گردے کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ وما علینا الا